جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ کبھی کبھی پیغمبر کے فرامین اور کاموں کو یاد کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچایا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے، روایت کرنے والا، کہ ہم حضرت سلمان محمدی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ظاہر ہے وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ایک جگہ پہ ذرا راحت و سکون سانس لینے کے لیے ہم بیٹھ گئے۔ ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے اور حضرت سلمان محمدی نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، ایسے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑا آگے ہوئے اور درخت کو حرکت دی، درخت سے پتے گرنے لگے بہت زیادہ۔ ظاہر ہے حرکت دینے والا صاحب ایمان ہو تو اگلے کو حرکت تو آ ہی جاتی ہے، اور اس میں تھا بھی فلسفہ، حکمت تھی۔ بہت سارے پتے گرے۔ راوی کہتے ہیں سلمان محمدی نے اس منظر کے بعد ہماری طرف دیکھا، لیکن ہم خاموش رہے۔ سلمان محمدی نے کہا کہ پوچھو گے نہیں کہ میں نے درخت ہلایا اور پتے گرے، میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں تو غلام علی ہوں، میں فضول کام تو نہیں کرتا نا۔ کہا، راوی کہتے پھر ہم نے کہا، اے سلمان، یہ درخت کو ہلانا، پتے گرانا اور پھر اس طرح کا آخر کیوں، آپ بتا دیجئے۔ تو سلمان محمدی نے فرمایا، اسی طرح جیسے تم میرے ساتھ سفر میں ہو اور اس درخت کے نیچے بیٹھے، جس طرح میں بیٹھا اور تم آگے بیٹھے، ایسے ہی ہم رسول اسلام کے ساتھ سفر میں تھے، اسی جگہ اسی درخت کے نیچے پیغمبر اسی طرح بیٹھے تھے جیسے آج میں بیٹھا ہوں، اور تم ویسے جیسے ہم اس وقت بیٹھے تھے۔ توجہ فرمائیے۔ اور پیغمبر نے بھی اسی طرح ٹیک لگائی تھی درخت کے ساتھ، اور پھر ٹیک ختم کر کے درخت کو حرکت دی تھی، اسی طرح پتے گرے تھے، اور ہم نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو پیغمبر نے ہم سے پوچھا تھا، سلمان پوچھو گے نہیں کہ محمد مصطفیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر ہم نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا درخت کو حرکت دینا اور اس سے پتوں کا گرنا، پھر آپ کا ہمیں متوجہ کرنا کہ سوال کیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے آپ بتا دیں۔ پیغمبر نے فرمایا، میں نے درخت کو حرکت دی ہے، درخت سے پتے پے در پے بڑی تعداد میں گرے ہیں۔ رسول نے فرمایا، جب بندہ مؤمن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گرے ہیں۔ یہ نماز کی عظمت ہے۔